بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی لشکر کے ساتھ عرخان جب مرو شہر کے سامنے آیا تو شاید وہاں سے چند دن پہلے کوچ کرنے والے منگول سردار قراچہ کو بھی اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا قراچہ اپنی لشکر کے ساتھ لوٹا اور عرخان کے لشکر پر اس نے ہولناک طریقے سے حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ دونوں لشکر بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ منگول سردار قراچہ کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی عرخان کے لشکر کو بدترین شکست دے کر اس کا قتل عام کرے گا، اس لیے کہ قراچہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد عرخان کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ لیکن عرخان نے جم کر جب قراچہ کا مقابلہ کیا اور سرخ، سفید اور سیاہ جھنڈیوں کے ذریعے مافوق الفطرت انداز میں اپنے لشکر کو دائیں بائیں، پیچھے آگے بڑھنے کے احکامات جاری کرتا رہا، اس سے قراچہ بوکھلا گیا اور اسی بوکھلاہٹ میں جب عرخان نے اس پر مزید تیز اور جان لیوا حملے کیے تو مرو شہر کے باہر منگول سردار قراچہ کو بدترین شکست ہوئی۔ اس وقت تک رات گہری ہو کر چاروں طرف تاریکی پھیلا چکی تھی۔ اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قراچہ شکست اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ اس وقت مرو شہر کے کنڈرات میں کوئی منگول نہیں تھا، اس لیے عرخان نے اپنے لشکر کو غیاث الدین اور قبیل خان کی سرکردگی میں دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس جگہ پڑاؤ کیے رکھیں جہاں قراچہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ قراچہ چونکہ اپنے لشکر کی ہر چیز چھوڑ کر بھاگا تھا، لہٰذا غیاث الدین اور قبیل خان دونوں اپنے لشکر کا پڑاؤ کرنے کے ساتھ قراچہ کے لشکر سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹنے لگے تھے، جبکہ عرخان اپنے ایک محافظ دستے کو لے کر مرو شہر کے کنڈرات میں داخل ہوا تاکہ وہاں وہ اپنے ماموزاد تغرل خان کو تلاش کر سکے۔ عرخان اپنے محافظ دستے کے ساتھ کافی دیر تک مرو شہر کے کنڈرات میں گھومتا رہا، لیکن اسے کوئی فرد وہاں دکھائی نہ دیا۔ لگتا تھا شہر کے بچے کچے لوگ اپنے مکانوں کے تہہ خانوں میں چھپ گئے تھے۔ لاچار عرخان نے اپنے محافظوں کے ساتھ جگہ جگہ کنڈرات پر کھڑے ہو کر آذانیں دینا شروع کی تاکہ تہہ خانوں میں چھپے ہوئے مسلمان یہ جان کر کے منگول جا چکے ہیں اور مسلمان شہر میں آذانیں دے رہے ہیں باہر نکل آئیں، لیکن کوئی ایک فرد بھی تہہ خانوں سے باہر نہ آیا، اس لیے کہ ایسا حربہ پہلے منگول استعمال کرتے رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ان کے تہہ خانوں سے باہر نکالنے کے لیے آذانیں دیتے رہے اور مسلمان دھوکے میں آ کر جب تہہ خانوں سے نکلتے تو منگول ان کا قتل عام کر دیتے تھے۔ لہٰذا عرخان کے محافظ دستے نے جب مرو کے کنڈرات میں آذانیں دی تو ان آذانوں کے جواب میں کوئی باہر نہ نکلا۔ تاہم عرخان اپنے ماموزاد بھائی تغرل خان کو مرو کے کنڈرات میں تلاش کرتا رہا۔ اس کی بدقسمتی کہ منگول سردار قراچہ مرو شہر سے باہر شکست کھانے کے بعد نواحی کوہستانی سلسلوں کی طرف گیا۔ وہاں پہلے سے دو منگول سردار جن میں تربائی اور آک ملک تھے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں سے عرخان کے لشکر کے خلاف مدد طلب کی، جس پر وہ دونوں منگول تیار ہو گئے۔ اب قراچہ تربائی اور آک ملک کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد عرخان کے لشکر کی طرف بڑھا تھا۔ قراچہ اور آک ملک دونوں نے اپنی لشکروں کے ساتھ مرو شہر سے باہر عرخان کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ غیاث الدین اور عرخان کا بھائی قبیل خان دونوں مل کر اپنا دفاع کرنے لگے تھے، جبکہ تیسرا منگول سردار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مرو شہر کے کنڈرات میں داخل ہوا اور عرخان کے محافظ دستے پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ آن کی آن میں منگول سردار تربائی نے عرخان کے محافظ دستے کا صفایا کر دیا۔ عرخان بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے کنڈرات میں ادھر ادھر چپتا پھرنے لگا تھا۔ منگولوں سے بچنے کے لیے عرخان مرو کے کنڈرات میں رات کی تاریکی میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک گری ہوئی عمارت کے اس حصے میں آ کر اس نے پناہ لی جہاں دو دیواریں جو آپس میں ملتی تھی اور ایک کونے کی صورت میں کھڑی تھی، عرخان نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈال لے کر اپنے سامنے کر رکھی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں اسے دیکھ کر کوئی تیر چلائے تو وہ محفوظ رہے۔ اپنی تلوار بھی اچانک حملہ کرنے اور دشمن کے وار کو روکنے کے لیے اس نے سامنے کر رکھی تھی۔ اس حالت میں عرخان ٹٹک کر رہ گیا تھا، اس لیے کہ اسے اپنی پشت کی طرف سے برگ زیتون جیسی شاداب، صبح کی پلکوں پر حق حق پکارتے طائران خوش الحان جیسی ایک جوان اور نو عمر نسوانی آواز سنائی دی تھی، عرخان آپ اندر آ جائیے، باہر آپ کو خطرہ ہے۔ آواز ایسی خوشکن اور تر و تازہ تھی جیسے بادوں میں جل تل بہتی ندیاں گونج اٹھی ہوں۔ وہ آواز سنتے ہی عرخان نے اپنی تلوار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، پھر وہ تیزی سے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پشت پر ایک تہہ خانے کا دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے پر ایک سایہ کھڑا تھا۔
وہ کوئی نوعمر لڑکی تھی جس نے عرخان کو پکار کر اندر بلایا تھا۔ عرخان بڑی دھیمی اور رازدارانہ آواز میں بولا، تم کون ہو؟ میرا نام کیسے جانتی ہو؟ اس پر لڑکی پھر بولی، یہ باہر کھڑے ہو کر سوال کرنے کا وقت نہیں، آپ کو شہر کے بھیڑیے اور کتوں کی طرح دندناتے منگولوں سے خطرہ ہے، وہ آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، میں آپ کی دشمن نہیں، دوست ہوں، آپ میرے موسن اور مربی ہیں۔ یوں جانیں کہ اس دنیا کے اندر میری منزل کا آخری نشان ہے، آپ اندر آ جائیں، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رات کی گہری تاریکی میں عرخان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اس آواز کو پہچان گیا تھا۔ وہ آواز حسین و جمیل اور خوبصورت تویان کی آواز تھی۔ اپنی تلوار کے دستے پر عرخان نے گرفت ڈھیلی کر لی، دروازے کی طرف لپکا، اندر داخل ہوا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا، اسی نسوانی سائے نے دروازے کو بند کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ سایہ مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ عرخان چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ نسوانی سایہ تھوڑا سا آگے جا کر ایک تہہ خانے میں سیڑھیاں اترنے کے بعد 4 سیڑھیاں نیچے جانے کے بعد وہ نسوانی آواز پھر عرخان کو سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ تھوڑا نیچے چلے جائیں، میں تہہ خانے کا ڈھکن بند کر کے آپ کے پیچھے آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر عرخان مزید سیڑھیاں اتر کر رک گیا اور لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی جن سیڑھیوں سے اندر داخل ہوئی تھی ان کے اوپر پتھر کا بنا ہوا ڈھکن تھا، اس کو اس نے بند کر دیا۔ پھر وہ عرخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ نیچے اتریے، یہ تہہ خانہ آپ ہی کا ہے، آپ کی حیثیت ایک معزز اور محترم مہمان کی ہوگی۔ عرخان سیڑھی پر ہی کھڑا رہا۔ لڑکی بھی اس کے سامنے اسے ایک اونچی سیڑھی پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ عرخان اس موقع پر تھوڑی دیر اندھیرے میں اس کو دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، دیکھ تیان، اگر میں غلطی پر نہیں اور میں نے تمہیں پہچاننے میں خطا نہیں کی تو مجھ پر یہ احسان مندی کرنے والی تم ہی ہو۔ اس پر وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی، عرخان، آپ کا اندازہ درست ہے، میں تیان ہوں، اب میں منگول نہیں، مسلمان ہوں، اسلام قبول کر چکی ہوں، آپ مجھے اپنی لونڈی تصور کر سکتے ہیں۔ اس پر عرخان کی گردن جھک گئی تھی اور وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ تویان پھر کہنے لگی، عرخان، اب کیا سوچنے لگے ہیں؟ آپ میرے ساتھ آئیے۔ عرخان اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی، پر تویان آگے بڑھی۔ بڑے پیار، بڑی چاہت میں اس نے عرخان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر کہنے لگی، آپ نیچے اتریے، یہاں سیڑھیوں پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ عرخان بیچارہ چپ چاپ تویان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تویان عرخان کو لے کر نیچے اتری اور تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ تہہ خانے میں چھوٹی سی ایک شمع جل رہی تھی جس کی روشنی نے تہہ خانے کو منور کر رکھا تھا۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھی وہاں دروازہ تھا جسے تویان نے بند کر دیا تھا۔ تہہ خانے میں داخل ہونے کے بعد اس کے اندر جلتی مشعل کی روشنی میں ایک بار عرخان نے تویان کی طرف دیکھا۔ تویان اس تہہ خانے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس تہہ خانے میں خاموشی رہی، پھر تویان حرکت میں آئی اور عرخان کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، آپ مرو کے ان تہہ خانے میں کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ میں یوں ہی تہہ خانے کے بیرونی دروازے کی اوٹ میں باہر دیکھ رہی تھی۔ کنڈرات میں چاروں طرف بدبو میں نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، بس آپ کے بھاگنے سے میں نے پہچان لیا کہ آپ عرخان ہیں، ورنہ اس تہہ خانے سے میں کیسے اور کیوں کر آپ کو پہچان سکتی تھی؟ اس پر عرخان بولا، میں مرو شہر کے ان ویرانوں اور کنڈروں میں کیوں آیا یہ ایک لمبی کہانی ہے، پہلے تم بتاؤ، تم یہاں اس تہہ خانے میں کیسی آئی ہو؟ تم نے اسلام کب قبول کیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد عرخان رکا، پھر وہ سامنے تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ایک بوڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ بوڑھا کون ہے جو تہہ خانے کی اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے؟ اس پر تویان بولی اور کہنے لگی، جس وقت آپ نے مجھے اسماعیلیوں کے ہاتھوں سے بچایا تھا اس وقت میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ میرا نانا ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ جس وقت آپ مجھے اپنے گھر سے میرے نانا کے ہاں چھوڑ گئے تھے، کچھ عرصہ بعد میرا نانا فوت ہو گیا۔ میرے نانا کی وفات کے وقت وہ مسلم مبلغ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بس وہ ہمیں لے کر ہمارے باپ صوبدائی کے پاس چلے گئے۔ مسلم مبلغ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ میں اور میرے بھائی بلداق نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مسلم مبلغ کے ہاتھوں میرے نانا نے اسلام قبول کیا اور جس کی تبلیغ کے باعث میں اور میرے بھائی بلداق مسلمان ہوئے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور وہ مسلم مبلغ وہ سامنے دیکھیں وہی بزرگ ہیں جو اس تہہ خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ان کا نام نظام الدین ہے۔
خان تھوڑی دیر تک مسلم مبلغ نظام الدین کی طرف بڑے احترام اور عقیدت مندی سے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظام الدین بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر نظام الدین خان سے مصافحہ کرنا چاہتا تھا، لیکن خان نے نظام الدین کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا، میرے بزرگ، آپ ایک عظیم شخصیت ہیں جو اس قدر تگدو کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے اس کام اور کارکردگی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ نظام الدین سے گلے ملتے ہوئے اچانک خان چونک سا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جس سمت سے تہہ خانے کے اندر نظام الدین نے اٹھ کر اس طرف آیا تھا، اسی طرف ایک کونے میں مدم روشنی کے اندر کوئی چٹائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر سفید چادر اس انداز میں دی گئی تھی جیسے وہ کوئی سویا ہوا نہیں ہے بلکہ لاش پڑی ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خان ایک بار بڑے غور اور جستجو سے نظام الدین اور تویان کی طرف دیکھا، پھر تویان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ چٹائی پر جو کوئی چت لیٹا ہوا ہے یہ کون ہے؟ اس سوال پر تویان اور نظام الدین دونوں کی گردنیں جھک گئی تھی، بلکہ تویان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے اور وہ بری طرح ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ لگتا تھا وہ کچھ دیر مزید اسی حالت میں کڑی رہی تو سسک کر رونے لگے گی۔ نظام الدین کی پریشان کن خاموشی اور تویان کی آنکھوں میں بڑی تیزی کے ساتھ امڑتے ہوئے آنسو نے خان کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے باری باری دونوں کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ جب ان کی گردنیں جھکی رہیں تب خان آگے بڑھا۔ چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص پر سے اس نے جو ہی چادر ہٹائی خان دنگ رہ گیا۔ وہ اس کے ماموں زاد بھائی تغرل خان کی لاش پڑی تھی۔ خان تہہ خانے کے فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر کچھ اس انداز سے بیٹھ گیا جیسے کسی بوڑھے کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور اس کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہو۔ نیچے جھک کر اس نے اپنے ماموں زاد تغرل خان کی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ دیا، پھر سسکتی، روتی اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، تغرل میرے بھائی، کاش تم منگولوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے مرو شہر کی طرف نہ آتے بلکہ میری طرف آئے ہوتے۔ میرے عزیز بھائی، میں جانتا ہوں تم منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے ہو، میں اب تجھے کہاں تلاش کروں گا؟ تو اور ہرما دونوں ہی میرے ماموں کی نشانیاں تھے جو دونوں ہی مجھ سے چھن گئی ہیں۔ دیکھ، میں تم دونوں کی روحوں کو کہاں کہاں کس کس سمت تلاش کرتا پھروں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے خان کو رک جانا پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی کڑی تویان بیچاری اونچی آواز میں ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں کھڑے نظام الدین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر نظام الدین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خان میرے بیٹے، یہ قدرت کا نظام ہے جس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ ہم تو بڑے معمولی لوگ ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے پیغمبر اس موت کا شکار ہوئے اور فنا ہو گئے۔ دیکھ خان میرے بیٹے، موت کا ایک دن معین ہے جسے نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ بہرحال مجھے تیرے ماموں زاد تغرل خان کے مرنے کا ازحد افسوس ہے۔ یہ بیچارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا مرگ میں داخل ہوا تھا۔ میں نے اور تویان نے بھی یہی قیام کیا ہوا تھا۔ جس تہہ خانے میں تم اس وقت ہو یہ میرے ذاتی گھر کا تہہ خانہ ہے۔ تمہارے بھائی تغرل کے ساتھ جس قدر ساتھی تھے انہیں منگولوں نے حملہ آور ہو کر قتل کر دیا تھا۔ تغرل خان بری طرح زخمی تھا۔ تویان تہہ خانے سے باہر آ جا سکتی تھی اس لیے کہ منگول اسے پہچانتے تھے کہ یہ صوبدائی کی بیٹی ہے، اور اس نے منگولوں کے درمیان یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے منگیتر اونان کے قاتلوں کی تلاش میں جگہ جگہ ماری پھر رہی ہے، اس لیے منگول اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے۔ تمہارا بھائی تغرل خان میرے مکان سے تھوڑے فاصلے پر زخمی حالت میں کرا رہا تھا کہ تویان کی نظر اس پر پڑی۔ تویان نے چونکہ تمہارے بھائی تغرل خان کو پہلے سے دیکھا تھا لہٰذا یہ اسے پہچان گئی اور بڑی مشکل سے اٹھا کر یہاں تہہ خانے میں لے آئی۔ جس وقت تغرل خان یہاں آیا وہ زندہ تھا۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی تیمارداری کی، علاج معالجے میں بڑی کوشش، بڑی جدوجہد کی، لیکن مجھے افسوس یہ جاں بر نہ ہو سکا۔ 2 روز تک جہاں لیٹا ہے یہیں پڑا رہا۔ آج دوپہر کے وقت اس نے دم توڑ دیا ہے اور میں اور تویان سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں دفن کر دیں۔ نظام الدین کے خاموش ہونے پر خان نے باری باری تویان اور نظام الدین کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم میرے بھائی تغرل کو اس تہہ خانے میں لے آئیں۔ نظام الدین میرے بزرگ، میں تمہارا بھی ممنون ہوں کہ تم نے میرے بھائی کی تیمارداری کی۔ اس سے آگے خان کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ تویان بیچاری اپنے آنسو پوچھتے ہوئے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بڑی تیزی اور احتجاج آمیز انداز میں خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
خدا کے واسطے میرے احسانات کا ذکر کر کے میرے اور اپنے درمیان دیواری نہ کھڑی کیجیے۔ کیا میں چند روز آپ کے ہاں نہ رہی تھی؟ کیا میں نے آپ کا نمک نہیں کھایا تھا؟ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی کہ میں اونان کی وجہ سے آپ پر حملہ آور ہوئی، لیکن میں نے آپ کے قدموں پر سر رکھ کر اس کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ میں نے تغلل کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ کاش میں اس کی جان بچا سکتی، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ آگے تویان بیچاری کچھ نہ کہہ سکی، اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ ہچکیاں اور سسکیاں لے کر بری طرح رونے لگی تھی۔ اس پر اورخان نے اپنے دونوں ہاتھ تویان کے شانوں پر رکھتے ہوئے کہا، دیکھ تویان، میں تیری ہمدردی، تیرے تعاون، تیرے خلوص کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پر تویان فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، اورخان، خدا کے لیے بار بار میرا شکریہ ادا کر کے اجنبیت کا مجھے احساس نہ دلائیے۔ میں نے آپ پر کون سا احسان کیا ہے جو آپ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ مجھے زندگی میں اگر کوئی چیز اب پیاری ہے تو وہ آپ کی سلامتی ہے۔ اس پر اورخان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مند نہ ہو، اس پکارنے والے کی آواز میں خوب جانتا اور پہچانتا ہوں۔ یہ میرا دوست اور بھائی ہے، ہر دکھ ہر غم میں میرا شریک ہے، اس کی آواز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ پھر اورخان نے تویان کو شانوں سے پکڑ کر ایک طرف ہٹایا، دروازہ کھول کر تہہ خانے سے باہر آیا۔ اس کے پیچھے تویان اور نظام الدین بھی باہر آ گئے۔ جب اورخان نے بیرونی دروازہ کھولا، باہر کھڑے ہو کر زور سے پکارا تھا، میرے عزیز پاسبانوں کے سالار، میں اورخان یہاں ہوں، تم کہاں ہو؟ یہ آواز فضاؤں میں بلند ہوئی تھی۔ ایک گھڑ سوار اپنی گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اورخان کی طرف آیا۔ اس کے پیچھے بے شمار سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے تھے۔ نظام الدین اور تویان نے دیکھا، وہ گھڑ سوار جو آگے تھا وہ اپنے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب ڈالے ہوئے تھا۔ اورخان کے قریب آ کر وہ چھلانگ مارنے کے انداز میں گھوڑے سے اترا، پھر وہ بھاگ کر اورخان سے لپٹ گیا تھا اور غمزدہ اور سسکتی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، اورخان میرے بھائی، میرے عزیز، تم کہاں کھو گئے تھے؟ میں نے ان کنڈرات میں تمہیں بہت تلاش کیا، جگہ جگہ تمہیں آوازیں دی۔ خداوند قدوس کا شکر ہے کہ تم مل گئے ہو۔ میں بے حد پریشان تھا، تمہارے لشکر کی حالت بھی تمہارے بغیر بری تھی۔ دیکھ، اس شہر سے باہر اپنے لشکر کو کھڑا کرنے کے بعد جب تم اپنے بھائی تغرل خان کو تلاش کرنے کے لیے مرو کے کنڈرات میں داخل ہوئے تو منگول سردار اپنے 2 اور سرداروں کو لے کر تمہارے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ دوسرے جرنیل تربائی اور آک ملک تھے۔ قراچہ اور آک ملک تو شہر سے باہر آپ کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے، جبکہ تربائی اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ مرو شہر میں داخل ہوا، اس لیے کہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ تم اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے ہو، لہٰذا تربائی اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوا۔ دیکھ میرے بھائی، تیری سلامتی سے متعلق بالکل میں مایوس ہو گیا تھا، لیکن خدا کا شکر کہ تم مجھے زندہ ملے ہو۔ تمہاری حالت سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شاید منگول سردار تربائی نے تمہارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس پر اورخان اپنی گردن جھکاتے ہوئے بے بسی اور لاچارگی میں کہنے لگا، میرے بھائی، میرے عزیز پاسبان، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میرے ساتھ چند مسلح جوان تھے، جبکہ تربائی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کنڈرات میں مجھ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ جو 2 ہستیاں ہیں، یوں جانو انہوں نے میری جان بچائی۔ یہ جو بزرگ ہیں، ان کا نام نظام الدین ہے، یہ ایک مسلم مبلغ ہیں۔ یہ جو لڑکی تم دیکھ رہے ہو، اس کا نام تویان ہے، یہ منگول سردار سوبدائی کی بیٹی ہے۔ بس ایک موقع پر اسماعیلیوں سے اس کی جان بچا کر میں نے اس پر احسان کیا تھا، تب سے یہ میری ممنون اور شکر گزار ہے۔ یہ مسلم مبلغ اس کے نانا کا جاننے والا ہے اور یہ پہلے اپنے نانا ہی کے ہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ اسی مبلغ کے ہاتھوں پر تویان کے نانا نے اسلام قبول کیا۔ گو اس کا نانا اب مر چکا ہے، لیکن اسی مسلم مبلغ کے ہاتھوں خود تویان اور اس کے بھائی بلداک نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہ لڑکی منگول نہیں، مسلمان ہے۔ اورخان جب خاموش ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار پھر بولا، دیکھ اورخان میرے بھائی، مجھے کچھ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ اور شرمندہ ہوں۔ بہرحال جس وقت میں پہنچا ہوں اس وقت تمہارا بھائی قبیل خان اور تمہارا دوست غیاث الدین بری طرح منگولوں کے خلاف برسر پیکار تھے، اور منگول سردار قراچہ اور آک ملک دونوں دائیں بائیں سے ان پر زوردار حملے کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کرنے کے درپے تھے۔ کین اسی موقع پر میں پہنچا اور پہلے میں نے قراچہ پر ضرب لگائی۔ قراچہ کے لشکر کے آدھے حصے کو میں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قراچہ باغ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد میں اپنی لشکر کے ساتھ آک ملک پر حملہ آور ہوا۔ اس کے لشکر کا بھی ایک خاصا بڑا حصہ میں نے قتل کر دیا،
لہٰذا آک ملک بھی اپنی لشکر کے بچے کچے حصے کو لے کر قراچہ کے پیچھے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد جب تمہاری لشکریوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ تم مرو کے کنڈرات میں داخل ہوئے تھے تو میں اپنی لشکر کے ساتھ مرو کے کنڈرات میں داخل ہوا۔